اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 39 سورہ نساء، جو کہ چوتھی صورت ہے قرآن شریف کی، 12 والمحسنات کی تلاوت کی گئی، اور اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور کیا ہو جاتا یا بگڑ جاتا ان کا اگر ایمان لے آتے وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور وہ خرچ کرتے اس مال میں سے جو دیا ہے رزق اللہ نے ان کو۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهُمْ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ان کے بارے میں سب کچھ جاننے والا۔ آیت نمبر 39 ابھی پڑھی، اب 40۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ معنی: یقیناً اللہ نہیں ظلم کرتا ذرہ برابر بھی، اور اگر کوئی نیکی ہو کوئی تو بڑھاتا ہے اس کو دوگنا چوگنا کر کے، اور دیتا ہے اور بھی اپنے پاس سے اجراً عظیما، صلہ بہت زیادہ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتے، اور اگر نیکی ہو تو اس کا اجر دگنا تگنا اور اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 41۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ وَعَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جب لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، اور لائیں گے تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہ، ان پر بطور گواہ۔ آیت نمبر 42۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لا تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ، یعنی کفر جنہوں نے انکار کیا اور نافرمانی کی رسول کی، اے کاش برابر کر دی جائے ان پر زمین، اور نہیں چھپا سکیں گے وہ اللہ سے کوئی بات بھی۔ اللہ سے کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں اور نہ وہ چھپا سکیں گے۔ 43 یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى وعلى سفر وجاء أحد منكم من الغائط ولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اس طرح آج ہم نے آپ کے سامنے 39 سے 43 یعنی 39 سے 43 تک کی تلاوت کی۔ اب 43 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہیں جاؤ قریب تم صلاۃ کے یعنی نماز کے، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ اتر جائے نشہ اور معلوم ہو تم کو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں قریب جاؤ نماز کے، علاوہ اس کے کہ تم راستے سے گزر رہے ہو، یہاں تک کہ تم کر لو غسل۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا آیا ہوا کوئی تم پر، اس کو پھر پڑھتے ہیں، اور نہ جنابت کی حالت میں قریب جاؤ نماز کے، علاوہ اس کے کہ تم راستے سے گزر رہے ہو، یہاں تک کہ تم کر لو غسل۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، آیا ہو کوئی تم سے رفع حاجت کر کے، یا کی ہو ہم بستری تم نے عورتوں سے، نہ پاؤ پانی تم، تو کر لو تیمم پاک مٹی سے، پھر تم مسح کرو اپنے چہرے کا اور ہاتھوں کا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، یعنی اللہ خطائیں معاف کرنے والا اور گناہ بخشنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں صاف فرما دیا
کہ نماز کے قریب نہیں جانا اگر تم نشے کی حالت میں ہو یا تم جنابت کی حالت میں ہو، جب تک کہ تم غسل نہ کر لو یا جب تک کہ تمہارا نشہ نہ اتر جائے۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا رفع حاجت کر کے آئے ہو یا ہم بستری کر کے آئے ہو اور نہ پاؤ تم پانی، تو پھر کر لو تم تیمم۔ تیمم کہتے ہیں اگر پانی نہ ملے تو آپ پاک مٹی یا کسی ایسی چیز کے ساتھ ہاتھ لگا کر مسح کریں اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا، تو اس سے ایکچولی وضو ہو جاتا ہے، تو انسان پاک ہو جاتا ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور نماز جو ہے پاکی کی حالت میں پڑھی جا سکتی ہے، ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ سو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیمم کر کے تم صلاۃ پڑھ سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ نماز قائم کرنے کا بہت بڑا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی کہ تیمم کر لو اور اس کے بعد نماز ادا کرو۔ ان اللہ کانا عفوا غفورا، یقیناً اللہ خطائیں معاف کرنے والا اور گناہیں بخشنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔